وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور اسی کے لیے بادشاہی زمین اور آسمانوں کی اور اسی کی طرف تمام امور تمام کام لوٹتے ہیں وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہی علم رکھنے والا سارا علم رکھنے والا اور تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اور تم اس کے جانشین بنے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے تم میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك ویڈیو قال اللہ تعالی فی شان حبیبی تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو اللہم صلی وسلم علی رسولک سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سورہ حدید قال فما خطبکم 27ویں پارے کا آغاز ہم نے کیا اور اسی کی صورتیں اسی کی آیات شریفہ آیات نمبر 5 6 اور 7 تک 5 سے 7 تک ان آیات کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تو یہ سورہ الحدید میں نے پہلے ہی بتایا کہ بڑی پیاری سورت مبارکہ ہے جس کو بزرگان دین اور صوفیان کرام بڑے ہی دل عزیز اور اس کو بڑی چاہت سے اس کا ورد کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ معرفت کے دروازے کھولنے کا یہ سورت سے اندازہ ہوتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آج کی یہ جو باتیں ہیں میرے خیال سے یہ بڑی کارآمد ہیں اور اس کو دھیان سے سنو اور اس کو نوٹ کرتے جاؤ بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی اور اس میں بہت ساری راز کی باتیں بھی بتاؤ انشاءاللہ سب سے پہلے سنو ہم نے 6 آیات سے 7 آیات تک پڑھ لیا ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کے 6 آیتوں میں شروع کے 6 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم چھپا ہے اللہ کا اسم اعظم چھپا ہے اسم اعظم ہے ان 6 آیتوں کو اگر کوئی لکھ کر اپنے جیب میں رکھ لے اپنے پاس رکھ لے تو اس کو کوئی آفت کوئی مارنے یا کوئی اس کے پر نقصان پہنچانے کا کوئی اس کا حملہ نہیں کر سکتا
اور اس کو آپ نے اس زمانے میں بھی بولا تھا کہ اگر انہی آیتوں کو لکھ لے کر آپ جہاد میں جائیں گے تو کوئی وار نہیں پڑے گا، تمہیں حملہ بھی نہیں کر سکے گا کوئی۔ تو ان آیات کی برکت اور ان آیات میں اسم اعظم کی جو پوشیدہ بات ہے، اس کی برکت سے ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اب دیکھو اللہ کے ہم جو دیکھتے ہیں قرآن میں 99 نام ہیں، 99 نیمس آف اللہ، بٹ اللہ کے لیے کوئی نیم کی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مطلب کہ اس کے لیے کوئی فکسیشن نہیں ہے۔ 99 نام اس واسطے ہم بولتے ہیں کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ 99 نام ہی اللہ کے بولنا نہیں، اس کے لیے انگنت نیم، بیکاز اس کی ذات مبارکہ لامحدود ہے، اس کی ذات، اس کے صفات اور اس کے اسماء الحسنى لا تعداد ہے، لا متناہی ہے، nobody can count۔ تو ایسی ذات مبارکہ کو ہم 99 ناموں میں جو لکھ لیتے ہیں، یہ خاص نام جو ہم کو قرآن سے ملے ہیں، ورنہ اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ اب اسم اعظم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو احادیث میں بھی آئے ہیں، بزرگان دین کے پاس اس کا خاص ایک معمول سا رہا ہے۔ اسم اعظم وہ نام مبارک اللہ کا خاص نام ہے، یہ نوٹ کر لو کسی کتاب میں یا اپنے نوٹ بک میں۔ اسم اعظم کی جو برکت ہے اور اس کے جو کمالات ہیں، اس کی وجہ سے بندہ آسمانوں پر بھی اڑ سکتا ہے۔ اسم اعظم وہ اسم ہے جس کو اگر رکھ کر آپ اس کا ورد کریں گے تو بہت بڑے روحانی درجات حاصل ہوں گے۔ اسم اعظم وہ پیارا اللہ کا نام مبارک ہے جس کو فرشتے ہمیشہ ورد کرتے رہتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو اسم اعظم کی وجہ سے فرشتوں کا نزول یا خروج ہوتا ہے، دنیا سے اوپر جانا بولے، مطلب اگر دنیا میں آگے تو واپس جانا بولے تو اسم اعظم پڑھتے وہ چلے جاتے اوپر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیجا تھا، وہ فرشتے آزمائش کے لیے، اس کا ایک واقعہ ہے جس کا ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی آئے تو موقع بولوں گا۔ وہ فرشتے دنیا میں آ کر لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے احوال کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو پریشانی شروع ہو گئی تو واپس جانا چاہتے تھے وہ، لیکن اس کے دوران میں وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا کے طور پر ان کی دلوں سے یا ان کے جو نفوس سے اسم اعظم بھلا دیا۔ تو وہ 2 فرشتے دنیا میں اٹک گئے اور فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو ایک وادی تھی وہاں دودھ کے بستی میں، اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا، 2 فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا، اور وہ ابھی تک بھی ہیں، قیامت تک بھی رہیں گے۔ یہ غوث الوقت، یہ زمانے کے غوث کے واردات ہیں، ان کے جو لکھاوٹ ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ بڑے بزرگ جو بہت بڑے ولیوں میں چیف ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اس کو، کس کو؟ وہ کنویں کو یا اس ویل کو جہاں پہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کو نظر آیا، اب بھی لٹکتے ہوئے ہیں اور وہ قیامت تک لٹکیں گے، فرشتے اللہ کے فرشتے۔ واللہ عالم، یہ کہاں تک ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ اسم اعظم وہ پیارا اللہ کا نام مبارک ہے جس کو لے کر آگ میں کود جائے تو آگ کچھ کام نہیں کرتی، اور وہ اسم اعظم اگر کوئی ورد کرتا ہوا پانی پر چلے یا پانی سمندر میں بھی چلے، پانی پر بھی قدم رکھے تو وہ ڈوبتا نہیں۔ اسم اعظم وہ پیارا نام ہے جس کے لیے اگر کوئی ورد کر لے تو کوئی موذی جانور یا کوئی ہارمفل انسیکٹ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔
اب اس میں اعظم کیا ہے، کیا ایگزیکٹ ہے، یہ راز ہے۔ یہ ایک راز ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا، اور خاص اپنے پیغمبروں کو، خاص فرشتوں کو، اور خاص الخاص مقرب ترین بندوں کو اللہ نے الہام کے ذریعے بتایا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ امانت ہوتا ہے، اس کے لیے جو اللہ کے بڑے اغواس ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک امانت ہے، وہ اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بولتے، دیتے بھی نہیں۔ تو یہ وہ اصل نام مبارک اللہ کا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے کمالات بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ حدید کے 6 جو آیتیں سامنے کے ہیں، جس کو میں تلاوت کرتا ہوں تم گنتے جاؤ اللہ کے نام کتنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں تم لوگ کتنے گنتے ہیں۔ ہاں؟ میں پڑھتا ہوں، تمہیں گنتے جاؤ اللہ کے نام کتنے آتے ہیں، تمہیں مجھے بولنا کتنے آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ 6 آیتیں میں نے پڑھا، اب بولو کتنے گنے تم لوگ؟ ہیں 4 مامو، ہاں؟ 4 کون بولتے سے یہ 15 بولے مامو 10 ہیں؟ 10 کان لگا کر سنو، میں بولنے کو آتا ہوں، تم آپ گنتے جاؤ کہ مامو 10 مامو 10 15 میں اب پڑھتا ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو میں بولتے ہوئے جاتا ہوں، تمہیں 1 2 3 گنتے جاؤ۔ ہاں؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم 2 نامہ، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، قدیر 2 تھرڈ نیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں 4 نامہ آگے، اللہ کے نامہ اول، آخر، ظاہر، باطن، یہاں 4 نامہ ہیں، دیکھو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم ایک نام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 4 بھی 1 5 5 6 7 8 9 10 کیا رے گنتے لگا، ماں کا گننا بھی نہیں آتا ہے۔ مامو علیم تک 8 مامو، علیم ذرا تک سنو، عزیز 1، حکیم 2، قدیر 3، اول 4، آخر 5، ظاہر 6، باطن 7، علیم 8 دین اس کے بعد هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بصیر ایک پا Now. کتنا ہوگا؟ Now. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہاں علیم دو بار آگا، اس کا ایک ہی کاؤنٹ کرنا. 9 ٹوٹلی 10. 9. 10 Mamu. Mamu 10. Basir is 9. Alim 10. علیم ایک بار پہلے آگا نا، وہ بالکل شین علیم میں correct, آگا نہیں. اوکے 9. سو 9 یہ دیکھو بہت بڑی راز کی بات ہے. سنو 6 آیتیں 9 نام آ کوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی شان دیکھا. بزرگان دین بھی فرماتے ہیں یہ 3 6 9 یہ 7 یعنی 3 6 7 9 یہ نمبر ہمیں ایک بہت بڑا راز ہے. اوکے یہ نمبر موسٹلی بڑے پیارے نمبر ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے مشائخین کیا کرتے یہ نمبر پہ بہت سارے ان کے تعویذہ بناتے. اس میں بہت بڑا اثر ہے. اب ایک بات سنو، قرآن کی آیتیں کتنے ہیں؟ نہیں بولو 6666 Mamu. 6 اور ایک بار 6666. کریکٹ. تو 6666. اوکے ٹھیک ہے. پورے 6 میں آنکھوں ہے دیکھا. اچھا پورے 6 ملا لو. ابھی کتنا ہوگا دیکھو. 6 ہوتا Mamu. 6 ہوتا 6. پورے 6 ملے تو کتنا ٹوٹل کتنا تھا؟ 24. 24. 2 plus 4 6. اب آیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا اللہ فرمایا کیا فرمایا؟ خلق السماوات دماغ کتنے 6 دن میں پیدا کیا. نہیں کتنے دن میں پیدا کیا اللہ زمین اور آسمانوں کو؟ 6 days. 6 days میں پیدا کیا. آیت 6 6 days. اچھا یہ بہت بڑا راز ہے اس میں. اچھا اب 6 جو ہے بات ہے، 6 کی جو بات آتی، اب دیکھو یہ 6 آیتوں میں اس میں عزم چھپا ہے. اب وہ ڈھونڈنا، اس میں بیٹھنا، اس میں لو لگانا اللہ سے. لیکن ہم نہ دیتا نہیں، جلدی دیتا نہیں. ہاں دینے والے کو دیتا. یہ تو لیک کر ڈالتے جا کا ایسے طریقے سے استعمال کر کو اس کا یہ کر ڈالتے. نہیں کرتا اس کا سے دیتا نہیں. ایسے لوگوں کو دیتا جو اس کی امانت کو مرے تک کا نہیں چھوڑتے. خیر بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو راز کی باتیں ہیں قرآن کی آیتوں میں چھپے ہوئے ہیں. سمجھے؟ اب قرآن آگا تو قرآن آگا تو قرآن کی بات سنو. یہ جو الفاظ جو قرآن میں ہمیں دیکھتے ہی نہیں. اب ہمیں قرآن لفظ عربی الفاظ میں پڑھتے، ورڈز میں پڑھتے. اس کے لیٹرز کس کے ہیں؟ عربی کے ہیں. الف با تا سے. یہی قرآن کے جو حروف ہیں اس میں بہت ساری اللہ کی تجلیات، نور. یہ ایک حرف اللہ کے قرآن کا، یہ ایک حرف الف با تا سا، یہ ایک حرف کھولیں گے تو تمہیں 7 رازاں نکلیں گے. کتنے؟ 7 سیکرٹس ول اوپن. اوکے یہ ذرا نوٹ کر کو ہمیشہ رکھ لو. میں جو علم دیتا ہوں یہ بڑا بھاری علم ہے. ایک حرف میں الف میں 7 اس کے رازاں ہیں. یہ 7 کے رازاں کے 7 دروازے الگ الگ ہیں. یہ 7
یہ کہ راز کے 7 دروازے الگ الگ ہیں، اس کے الگ الگ اس کا علم ہے، میجر علم 7 دروازوں میں ہے. ایک حرف الف با، اور سب اٹھا لو، الف اٹھاؤ نہیں تو بے اٹھاؤ، 7 اس کے معنی آئیں گے، 7 دروازے علم کے. وہ دروازے کھولے تو پھر 7 دروازے کھلتے جائیں گے، پھر 7 دروازے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، قیامت تک کھلتے رہیں گے. سمندر کا غوطہ لگا تو جتنا غوطہ لگا اتنے ہی موت ہے، ابھی غوطہ لگا تو ابھی موت. ایسا اللہ کے کلام شریف کی اتنی بڑی عظمت ہے. اور سنو، اب الف لام میم کتنے حرف ہوں گے؟ الف لام میم کتنے حرف ہوئے ملا تو مامو 3. 3. 3 اب 3 حرفہ ہی نہیں ہے، یہ 3 حرفہ الف لام میم کتنے جگہ کتنے صورت میں آتا؟ شروع کے صورت میں بھی الف لام میم آیا، بعد کے صورتوں میں بھی الف لام میم، ہاں میم کو آتا. الف لام میم سجدہ کیا آیا تک ہے، کتنی کی جگہ الف لام میم آتا یاد ہے؟ قرآن میں الف لام میم سے شروع ہونے والے بہت سارے صورتیں ہیں، نہیں کیا؟ یہ ایک جگہ الف لام میم حروف مقطعات بولے، مطلب یہ کوڈڈ ورڈ ہے، کوڈڈ ورڈ کمبینیشن آف الفابیٹس. یہ جو راز کا جو ورڈ ہے، یہ علم سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نہیں پتا ایگزیکٹ میننگ. یس، یہ بزرگان دین کا ایک قول کیا ہے بولے تو ایوری لیٹر ہیز گاٹ سم، اس کے پیچھے ایک میننگ ہے. they have guessed it but not exact. اچھا، پہنچے ہوئے غوث سے وقت، انہوں اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں عرش اعظم کو بھی لوح محفوظ میں بھی ایسا لکھو ہے کہ الف لام میم لمبا تھا، لمبا میل میل کے دور تک لکھو ہے کہ اس کے اندر پوری سورت بقرہ آگی کہتے، اس کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ آگے کہتے کی جگہ. یہ الف لام میم خالی ہمارے لیے سب جگہ سیم دکھتا، ہر جگہ معنی الگ. سورہ بقرہ میں الف لام میم سے شروع کر کو جو آخری 2.5 پارے تک سورہ بقرہ ختم ہوتا، وہ پوری سورت الف لام میم کے اندر ہے. تو الف لام میم 7 دروازے، 7 دروازے کے ساتھ 7 دروازے. اب بولو یہ پوری سورت جو 2.5 پارے کی ہے، 2.5 پارے کے جو اتنی آیتاں ہیں اس کے اندر، اس میں بہت سارے واقعے سب ہیں، بہت سارے اللہ کے احکامات ہیں، اور سارے چیزوں کا جو 2.5 پارے میں اللہ نے لکھا ہے وہ سارا الف لام میم میں چسٹ کے طور پر ہے. ہم فائل کو کیا کرتے ہیں، زپ کر کو کیا کرتے ہیں، چھوٹا نقطہ جیسا بنا دیتے ہیں. کمپیوٹر کے بچے سمجھتے ہو کیا بولتے ہیں، کمپریشن بولتے ہیں. whole file of thousands of pages can be compressed into a small dot. compressed file بولتے ہیں اسے، zip file بولتے ہیں. اب یہ سارا جو 2.5 پارے کا جو علم ہے الف لام میم سورہ بقرہ میں پہلے سورت میں پورا کہتے الف لام میم کے اندر آتا. اسی طرح یہی الف لام میم دوسری جگہ بھی آیا، لیکن الف لام میم سجدہ ایک سورت ہے. وہ الف لام میم جو سجدے کی سورت کا ایک سورت الگ نام کی ہے، وہ سورت کا پورا بھی وہ الف لام میم کے اندر آگا کرتے.
تو ایک جگہ الف لام میم سورہ بقرہ کا پورا چیپٹر آ گا، اور ایک جگہ وہی الف لام میم دوسرے الفاظ کا دوسرے سورتوں کا پورا اس میں خلاصہ آ گا۔ اب سوچو اللہ کی شان علم کو طرف کہ وہی الف لام میم ایک جگہ الگ معنی دیتا، وہی الف لام میم الگ دوسری جگہ الگ معنی دیتا۔ اللہ اکبر، شان کی بڑائی پر، اس کی عظمت پر ہمارا سر جھکانا ہے، سجدے کرنا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ ایک ایک حرف پر ساتھ ساتھ علوم ہے، اور ساتھ ساتھ علوم کے ساتھ ساتھ دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ، اگر قرآن کا اسے پرفیکشن کا علم مل گیا، کامل قرآن کا، حقیقت قرآن کا اسے علم اللہ دے دیا، تو اس کے جو علوم کی جو اس کے دل میں بیٹھے گی، سارے آسمان اور زمین کو گھیر لے گی۔ کہتے قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسا کلام اللہ ہے، قرآن ایسی پیاری کتاب ہے، اور اس قرآن کی جو ہم حالت بناتے ہیں، قرآن کو جو ہم کیسے طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کے ڈر سے، خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ نے فرمایا ارے بندو، ارے نالائق بندو، قرآن کی حرمت اور عزت کو تم کیا سمجھو گے؟ قرآن جیسی عظمت اور جلالت والی کتاب کو تم کیا سمجھو گے؟ قرآن جیسی پاورفل اور لرزہ کرنے والی، تجلیات سے بھرپور کتاب عظمت، کتاب اللہ کو تم کیا سمجھو گے؟ اگر یہی قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ جس کے جو چٹان ہیں، جس کے جو پتھراں ہیں، جو کیسے مضبوط سے مضبوط، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہٹا سکتی، مٹا سکتی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ اس کو نہیں مٹا سکتا، ویسے پہاڑ بھی قرآن کی تجلیات میں جل کے راکھ راکھ ہو جائیں گے۔ تو قرآن کی اصل حقیقت، قرآن کا جو جلالت کا اور جمالیت اور جلالت کا اور اس کی تجلیات کا جو اثر ہوگا، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ بدن، خاکی بدن تاپ نہیں لا سکتا۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے ایسے مبارک جسم کو، ایسے مبارک نور کو اپنے پیارے حبیب کی شکل میں دنیا میں بھیجا کہ جو یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس قرآن عظیم کی جلالت کو اپنے سینے مبارک میں محفوظ کر لے، رکھ لے، اور اس کی جلالت کو اپنی جمالت پر حامل کر کے اس کو